آیت نمبر 37 سورہ زخرف پارہ نمبر 25۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جان بوجھ کر اللہ کی یاد سے غافل ہوگا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بطور سزا کے شیطان کو مسلط کر دیں گے، اور شیطان اس کا دوست بن جائے گا اور ہر وقت دوست بن کر اس کو بہکائے گا۔ یہ دنیا میں اس کی سزا ہے۔ اور آج کے درس میں جو پہلی آیت ہے اس میں اسی مضمون کو آگے بیان کیا کہ جو شیاطین ہیں جب وہ ان پر مسلط ہوں گے تو وہ ان کے لیے ہر برے کام کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کریں گے اور ان کو ہر ہدایت کے راستے سے بہکاتے جائیں گے، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ انسانوں کا شیطان بھی وہ ہے کہ جو برائی کی طرف لے کر جائے، تو وہ اس برائی کی طرف لے کر جائیں گے، سیدھے راستے سے بہکائیں گے، لیکن جو لوگ ان کے پیچھے لگ جائیں گے، جن پہ وہ شیاطین مسلط ہو جائیں گے، تو وہ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے، بلکہ یہ سمجھیں گے کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حق و باطل کو پرکھنے کی ان کی کسوٹی اور صلاحیت ہے اس کو ہی ختم کر دیں گے، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ بھئی ہم ہدایت پر ہیں، اور اسی غلط کام میں آگے بڑھتے جائیں گے، اور یہاں تک کہ جب وہ اسی برے کام پہ اور اسی کفر پہ، شرک پہ وہ مر جائیں گے تو کل قیامت والے دن جب پھر آمنا سامنا ہوگا یہ پیچھے لگنے والوں کا اور اسی طرح شیاطین کا، تو اس وقت اللہ کے دربار میں وہ افسوس کریں گے کہ کاش کہ دنیا میں ہم آپ کے قریب نہ ہوتے، تمہارے اور ہمارے درمیان مشرق اور مغرب، زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہوتا، اور ہم جو ہے نا وہ تمہارے اس بہکاوے سے بچ جاتے، اور پھر وہاں بھی کہیں گے کہ اب تم نے تو ہمیں بہکا دیا، تم نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، تم بہت برے ساتھی ہو، لہٰذا اب جو ہے نا وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، تاکہ جو ہے نا آج ہم تمہیں دیکھ کر اور تکلیف میں مبتلا ہو رہے ہیں، ہمیں اور زیادہ غصہ اور افسوس ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں دنیا میں وہ شیاطین کے پیچھے لگ کے ان کی جو ہر بات مانتے تھے، تو فرمایا قیامت میں اتنے دشمن ہو جائیں گے، وہاں افسوس کریں گے کاش کہ ہمارے اور ان کے درمیان زمین و آسمانوں جتنا فاصلہ ہوتا، دور دراز کا فاصلہ، بعد المشرقین، مشرق اور مغرب، ایک زمین کا کنارہ دوسرا کنارے تک، یعنی اتنا زیادہ فاصلہ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت کا جو افسوس کرنا ہے اور حسرت ہے وہ ان کو جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وجہ یہ کہ دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے کی مان کے شرک کیا اور غلط کاموں میں پڑے رہے، اور پھر وہ یہ سمجھیں گے کہ آخرت میں جو ہے وہ ہم اپنی جان بچا لیں، ان کو آگے کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ اب تم عذاب میں اکٹھے ہو، اور اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہو جاؤ اور ایک دوسرے کو جلتا دیکھو۔ دنیا میں تم ایک دوسرے کے ساتھ تھے، اب بھی ساتھ ہو، لیکن ایمان والوں کے ساتھ فرشتے دنیا میں بھی ہیں اور موت کے وقت بھی ہوں گے اور آخرت میں بھی ہوں گے، جیسے پیچھے تفصیلی گزر چکا۔ وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لَيَصُدُّونَهُمْ ان لوگوں کو بہکاتے ہیں، عن السبیل سیدھے راستے سے، وَيَحْسَبُونَ اور وہ لوگ سمجھتے انہم کہ بے شک وہ مہتدون ہدایت پر ہیں۔ وہ یہ لوگ سمجھیں گے پیچھے لگنے والے کہ ہم ہدایت پر ہیں، یا وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہمیں بہکانے والے یہ ہدایت پر ہیں، اور پھر ان کے پیچھے لگ جاتے تھے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءنا جب وہ آ جائیں گے ہمارے پاس، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاء آ جائے گا نہ ہمارے پاس، قال اس وقت کہے گا یا لیت اے کاش، بینی و بینک میرے اور تیرے درمیان بعد المشرقین دو مشرقوں کا فاصلہ ہوتا۔ یہ مشرقین جو ہے نا یہ اسی طرح کہا گیا جس طرح سورج چاند کو قمرین کہا جاتا ہے، قمر ایک چاند، قمرین دو چاند، تو دو چاند تو نہیں ہوتے کہ چاند ہوتا ہے، اس مراد ایک سورج ہوتا ہے۔ اسی طرح والدین، وہ جو ماں باپ کو والدین کہا جاتا ہے، تو والد دو تو نہیں ہوتے، ایک تو والدہ ہوتی ہے، تو یہ اسی طرح تقریباً مشرقین کا ہے، مراد اس سے مشرق مغرب ہے، جس طرح والدین سے مراد ماں باپ دونوں ہیں، یا اسی طرح جس طرح قمرین سے مراد سورج اور چاند ہے، تو اسی طرح یہاں بھی مشرقین سے مراد
مشرق مغرب دونوں ہیں، انہوں کہے گا نا مشرق مغرب جتنا فاصلہ ہوتا۔ یہ جو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے نا جی، اس سے مراد مشرق اور مغرب کی وہ سمتیں ہیں، جو مشرق سے مراد زمین کا آخری حصہ جہاں سے زمین شروع ہوتی ہے، اور مغرب سے مراد یعنی وہ جو جہاں زمین ختم ہوتی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ یعنی وہ حسرت کے طور پہ افسوس کریں گے نا کہ تم ہم سے اتنے دور ہوتے کہ ہم تمہیں دیکھ بھی نہ پاتے۔ جس طرح اگر کوئی کہتا نا یار تو مجھ سے اتنا دور ہوتا نا، کسی دوسرے ہی ملک میں ہوتا، میں تجھے دیکھتا ہی نہ، تو یعنی وہاں ایسی حسرت کے طور پہ وہ کہیں گے۔ تو فبئس القرین، بس بہت برا ساتھی ہے۔ ویسے تو مشرق مغرب یہ شمال جنوب یہ تو جہات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں مشرق، یہ مشرق جو ہے نا یہ اس میں ظرف ہے، سورج طلوع ہونے کی جگہ۔ مغرب یہ بھی اس میں ظرف ہے، سورج کے ڈوبنے کی جگہ۔ تو طلوع اور ڈوبنے کی جگہ جو ہے نا اس سے مراد زمین کے کنارے ہیں۔ میں نے وہی عرض کیا نا کہ بعض دفعہ مشرق یعنی دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ ہوتی وہ متضاد ہیں، لیکن دونوں میں سے ایک کو دوسرے پہ غلبہ دے کے ایک ہی لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ مثلا جس طرح عربی میں والد کے لیے تو والد کا لفظ ہے اور ماں کے لیے ام کا لفظ ہے نا، لیکن کیا کہا جاتا ہے؟ والدین، دونوں کو۔ اسی طرح عربی میں سورج کے لیے جو وہ شمس کا لفظ ہے، اور چاند کے لیے قمر کا لفظ ہے، لیکن عموماً جو ہے نا عربی میں کہتے ہیں جی قمرین، یعنی قمرین دو چاند، یعنی سورج اور چاند۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا وہ مشرقین سے مراد جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مشرق اور مغرب دونوں ہیں۔ تقریباً جو ہے نا وہ مشرقین کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی یہ عرب محاورات میں ایسے ہوتا ہے، یہ بلاغت کا ایک حصہ ہے۔ تو فبئس القرین، بہت برا ساتھی ہے۔ وَلَن يَنفَعَ، اور ہرگز نہیں نفع دے گا تم کو، الیوم، آج، یہ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا نا کہ آج جو ہے نا تمہیں کوئی کسی قسم کا یہ افسوس کرنا نفع نہیں دے گا۔ کیوں؟ اذ ظلمتم، جب تم نے ظلم کر لیا دنیا میں، انکم، بے شک تم، فی العذاب، عذاب میں، مشترکون، اکٹھے ہو گئے کہ تم سارے اکٹھے کر کے عذاب میں ڈالے جاؤ۔ افانت تسمع الصم، اچھا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ اصل میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی کفار کو دعوت دینے میں بہت زیادہ محنت کرتے اور دن رات کوشش کرتے، اور اسی طرح یہاں تک کہ اپنی دعاؤں میں بھی بڑی مسلسل ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، بڑی یعنی جد و جہد کے ساتھ۔ اور پھر جب کفار کو دعوت دیتے تو ان کی طرف سے وہی انکار اور جحود اور مذاق اور استہزاء ہوتا، تو اس پہ پریشان ہو جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا، تسلی دے دی کہ بھئی ایک آدمی بے راہ ہو، اس کو فرمایا آپ سنا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اور ایک آدمی بالکل نابینا ہے، اس کو کوئی نظر ہی نہیں آتا، تو اس کو کوئی راستہ دکھا دے بھئی کہ یہ سیدھا راستہ فلاں جگہ جاتے ہیں، آپ چلے جائیں اس پہ، تو اس کو کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ ویسے پکڑ کے تو لے جا سکتا ہے، لیکن اس کو راستہ نہیں دکھا سکتا، اس کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح فرمایا کہ یہ جو کفار ہیں یہ دل کے بہرے، دل کے اندھے ہیں۔ یہ بظاہر آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بظاہر کانوں سے سنتے ہیں، لیکن جو اس کا اندر دل ہے وہ جو کان ہے وہ سیل ہے، بند ہیں، وہاں اندر کوئی چیز جا نہیں رہی ہے۔ اس لیے فرمایا اگر یہ آپ کی باتیں نہیں مانتے، نہیں سنتے، تو آپ اس پہ پریشان نہ ہوں، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، یعنی یہ جو وہ یعنی آپ کا کام تھا تبلیغ کرنا وہ کر دی ہے، باقی کو مانتے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو پھر اللہ تعالیٰ ہی خود اس سے پوچھیں گے۔ افانت، پس کیا آپ، تسمع الصم، سنائیں گے بہرے کو، او تہدی العمی، یا آپ رہنمائی کریں گے، ہدایت دیں گے اندھے کو، ومن کانا، اور اس کو جو ہے فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں۔ یہ کفار تو واضح گمراہی میں پڑ چکے ہیں، اب تو ان کا واپس آنا ہی ممکن ہے، تو ان کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ یہ تشبیہ دے دی، جس طرح کہ اندھے کو جو ہے وہ کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا، بہرے کو سنا نہیں سکتا، اسی طرح فرمایا آپ بھی ان کو نہ سنا سکتے ہیں، نہ راہ دکھا سکتے ہیں، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ اور بہت سارے کافر ایسے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار ان کے پاس گئے، سینکڑوں بار گئے، لیکن ان کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، کفر پہ ہی مرے۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، یہ کفار کے لیے دنیاوی ڈراوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو یعنی مکہ سے لے جائیں، یعنی یا تو یہ ہے کہ آپ یعنی آپ کی وفات ہو جائے، آپ پردہ کر لیں دنیا سے،
یا یہ کہ آپ یہاں سے چلے جائیں کسی اور جگہ پر، تو فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے بعد ان کو عذاب دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کو عذاب دیں کچھ حصہ، اور آپ دیکھیں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، سامنے جو ہے نا وہ یہ عذاب میں مبتلا ہوتے دیکھیں ان کو۔ تو فرمایا کہ دونوں صورتوں میں ایک ضرور ہوگی لازماً، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ عذاب سے بچ جائیں، عذاب سے نہیں بچ سکتے، یا تو ہم آپ کے سامنے ان کو عذاب دیں گے اور آپ بھی دیکھیں گے ان کو عذاب ہوتے ہوئے اور ان کو عذاب میں جلتے ہوئے، اور یعنی عذاب سے دوچار ہوتے ہوئے، اور یا یہ ہے کہ ہم وہ دیر کر دیں اور مطلب اس کو آخرت پہ لے جائیں، یا یہ ہے کہ آپ دنیا سے تشریف لے جائیں اس کے بعد جو ہم ان کو عذاب دے دیں۔ یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان دونوں پہ قادر ہیں، اور ہم ان سے انتقام ضرور لیں گے۔ یہ بات ہے کہ نہیں، وہ ہمارے انتقام سے بچ نہیں سکتے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو بڑے سرغنے تھے ان پہ عذاب کا کچھ حصہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ظاہر کیا۔ ایک تو ان پہ جو ہے نا وہ قاتسالی مسلط ہوئی، پھر خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی، اور دوسرا بدر کے مقام پر یعنی ابو جہل سمیت بڑے بڑے 70 سرغنے مارے گئے ان کے، اور بڑے ذلت کے ساتھ ان کو گھسیٹ کے کلیب بدر میں ڈالا گیا، اور پھر آخرت کا عذاب تو ہے ہی۔ فرمایا فَإِمَّا پس یا نَذْهَبَنَّ ہم لے جائیں گے آپ بکا آپ کو، تو فَإِنَّا پس بے شک ہم منہم ان سے منتقمون انتقام لیں گے، او نُرِيَنَّكَ الَّذِي یا ہم ضرور بضرور دکھائیں گے آپ کو وہ وعدناہم جس کا ہم نے اس سے وعدہ کیا ہے، جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یعنی کفار سے جس عذاب کا وعدہ کیا ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے، یعنی آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کو جو ہے وہ اس عذاب سے دوچار کریں گے۔ فَإِنَّا پس بے شک ہم علیہم ان پر مقتدرون قدرت رکھنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں طرح ہم جب بھی چاہیں جس طرح چاہیں ان کو عذاب دیں گے، ان سے انتقام لیں گے، ہم اس پر جو ہے وہ قدرت رکھتے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا کہ اگر یہ ضدی لوگ نہیں مانتے تو ان کی پرواہ نہ کریں، بلکہ فرمایا کہ آپ جو آپ کی طرف وحی آئی ہے قرآن و مجید کی، اس کو مضبوطی سے آپ تھام لیں، مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اب یہ کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، تھام لیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو اس کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، اور جتنے بھی آپ کے متبعین ہیں ان تک اس کو پہنچائیں اور ان کو یاد کروائیں، ان کو مفہوم سمجھائیں، اور اسی طرح جو قرآن و مجید کا جو نظام ہے اسے نافذ کریں، اور اسی طرح قرآن کو اپنی اور لوگوں کی زندگیوں میں لائیں۔ اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر قرآن و مجید پہ عمل کرنے کا حق ادا کیا، عملی زندگی میں اتنا لائے کہ حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق اور عادت مبارکہ کیا تھی، تو حضرت اماں جان نے فرمایا تھا کہ کان خلق القرآن، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خلق اور عادت تھی وہ قرآن پہ عمل کرنا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ آپ قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ ہدایت پر ہیں، لہذا آپ کو جو ہے نا وہ ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یعنی اپنی جو امت کو وصیت کی وہ یہی فرمائی ہے کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑو گے اس وقت تک جو ہے وہ تم گمراہ نہیں ہو سکتے، بلکہ تم جو ہے وہ ہدایت پر قائم رہو گے، اور وہ ہے کتاب اللہ و سنتی۔ ایک فرمایا اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میری سنت ہے۔ فرمایا کتاب و سنت کے ساتھ جب تم جڑ جاؤ گے، قرآن و سنت کو اپنا پیشوا بنا لو گے، تو فرمایا کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کو سمجھو، پڑھو، سنو۔ اور آج بھی جب تک مسلمانوں نے قرآن و مجید کو اپنا صحیح پیشوا مانا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے، تو 3 براعظموں میں حکمرانی بھی کی اور پوری دنیا میں اللہ نے عزت دی۔ اور آج جو ہے وہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہر جگہ خانہ جنگی ہے مسلمانوں میں۔ اب ہم پہلے فلسطین کو روتے تھے، اب جو سوڈان ہے اس میں اس سے بھی زیادہ معاملات ہیں، اور وہاں ایک دوسرے کو کلمہ پڑھنے والے مار رہے ہیں بہت سارے، اور یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ تو فَاسْتَمْسِكْ پس مضبوطی سے آپ تھام لیں، پکڑ لیں، بالذی اس کتاب کو، اوحی الیک جو وحی کی گئی آپ کی طرف۔ فرمایا کہ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کو آپ مضبوطی سے تھام لیں، استمساک، چمٹ جائیں، اس کے ساتھ لگ جائیں۔ انک علی صراط مستقیم بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔
وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ۔ اچھا، یہ جو لفظ ذکر ہے اس سے مراد قرآن و مجید بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن و مجید کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لیکن جو ذکر کا ایک معنی ہے لغوی اور جو زیادہ مشہور معنی ہے وہ نصیحت ہے، اور اسی طرح ذکر کا ایک معنی شرف بھی ہے، یعنی اعزاز بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، کہ میرے محبوب یہ قرآن و مجید شرف اور اعزاز ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے۔ یعنی یہ قرآن و مجید جو ہے وہ شرف اور اعزاز ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے۔ کس طرح کہ دیکھیں یہ قرآن و مجید ہدی للناس، پوری دنیا کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، عالمگیر کتاب ہے، لیکن نازل ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور عربی زبان میں نازل ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش کا ایک فرد ہیں، اور قریش کا جو قبیلہ ہے سب سے عظیم بنو ہاشم، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے ہیں۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو برادری ہے جو قرآن و مجید کے اولین مخاطب بھی ہیں، اور قرآن و مجید جو ہے نا ان کی زبان میں نازل بھی ہوا ہے، اور اسی طرح قریش والوں میں سے ایک پر نازل ہوا ہے، تو فرمایا کہ یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ فرمایا کہ اس سے بڑا اعزاز اور کوئی نہیں ہے، یہ تمغہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اس قوم میں نازل کیا جو پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن و مجید آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، اس سے مراد پوری دنیا ہے، قیامت تک آنے والا ہر انسان ہے۔ فرمایا یہ ان کے لیے کیا نصیحت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابتداءً قرآن و مجید کے مخاطبین وہی مکہ والے اہل عرب، اور پھر اس سے بڑھتے بڑھتے اب قیامت تک ہر آدمی ہے۔ تو یہ ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہے، لیکن فرمایا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب قیامت والے دن تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے قرآن جو ہے اس پر کتنا عمل کیا ہے، اور کتنا قرآن کو ٹائم دیا ہے، اور کتنا قرآن کو اپنی زندگیوں میں لائے ہو، اور کتنا قرآن کو اپنے معاملات میں لائے ہو، کتنا اپنے اوپر اپنے معاشرے میں اس کو نافذ کیا۔ فرمایا یہ سوال ہوگا کل قیامت والے دن تم سے، اس لیے فرمایا کہ ابھی سے تیاری کر جاؤ، قرآن سیکھ کے سمجھ کے اس پہ عمل کر کے چلے جاؤ۔ یہ ہر آدمی اس کا جو ہے نا وہ مخاطب ہے۔ آخر میں وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ جمع کا صیغہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ۔ تو فرمایا نا وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ یعنی قرآن و مجید لَذِكْرٌ لَكَ، البتہ نصیحت ہے آپ کے لیے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے، یا دوسرا معنی کہ بے شک یہ البتہ اعزاز اور شرف ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، اس لیے کہ یہ اتنی بڑی کتاب نازل ہوئی آپ پر اور آپ قریش میں سے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم سے سوال ہوگا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ جو ہے نا وہ سوال کریں، ان انبیاء سے پوچھ لیں کہ جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے، کہ کیا ہم نے پہلے بھی کبھی یہ حکم نازل کیا ہے کسی رسول کی طرف کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن کو یہ لوگ معبود بناتے ہیں ان کو معبود بنا کے ان کی پرستش کرو، پوجا کرو؟ یعنی کسی کی طرف بھی یہ حکم نازل ہوا ہے؟ استفہام انکاری ہے، کسی کی طرف بھی نازل نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شرک کا حکم کبھی بھی نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی رسول بھیجے وہ شرک کے توڑ اور خاتمے کے لیے بھیجے ہیں، شرک کی ترویج کے لیے نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپ پوچھ لیں ان سے جن کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا آپ سے پہلے، کہ کیا ہم نے بنائے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ جن کی عبادت کی جائے دنیا میں؟ تو کوئی بھی نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اعلان کیا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ قرآن و مجید کی سب سے عظیم آیت، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ تو آپ سوال کیجئے رسولوں سے، اس سے ایک تو یہ مراد ہے کہ جو پہلے رسولوں کی کتابیں ہیں ان میں آپ اس مسئلے کو دیکھ لیں، یا جو پہلے رسولوں کے متبعین ہیں جو صحیح ان کے دین پہ قائم ہیں ان سے آپ پوچھ لیں، اور یا یہ ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ معراج کی رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء سے ملاقات ہوئی، فرمایا اس وقت پوچھ لیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک یعنی بطور فرض کے ہے کہ اگر اس میں کسی قسم کا شک و شبہ ہو تو پھر
ہاں تو اللہ کے رسول کو اس میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ ایمان لانے والے، فرمایا اعلان کیا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے اپنے رب کی تابعداری کرنے والا ہوں، اپنے رب کی بات ماننے۔ فرمایا نا وَاسْأَلْ، سوال کیجئے، من ان سے، ارسلنا، جن کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا، من قبل کا، جن کو ہم نے بھیجا، من قبل کا، آپ سے پہلے، من رسولنا، اپنے رسولوں میں سے، کہ آپ سوال کیجئے ان سے جن کو ہم نے بھیجا آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے۔ کیا سوال کیجئے کہ اجعلنا، کیا ہم نے بنایا ہے، من دون الرحمن، رحمان کے علاوہ، آلیتن، کوئی ایسے الہ اور معبود، یعنی بنائے ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی ایسے الہ اور معبود کے یعبدون، کے جن کی عبادت کی جائے؟ تو یہ استفہام انکاری ہے، بالکل بھی نہیں بنائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔